بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ پانی میں نجاست گرنے کے سبب اور پھر پانی کے پاک و ناپاک ہونے کا حکم، یعنی اگر پانی میں نجاست گر جائے اس کے اسباب کیا ہیں اور پھر اس پانی کا حکم کیا ہے کہ آیا وہ پاک ہے یا ناپاک۔ وَكُلُّ مَاءٍ دَائِمٍ، اور ہر ایسا پانی جو رکا ہوا ہو، اذا وقعت فیہ نجاست، اور اگر اس میں کوئی ناپاکی گر جائے، لم یجز الوضوء، تو اس پانی سے وضو جائز نہیں ہے، قلیلاً کان او کثیراً، کم ہو یا زیادہ، لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، امر بحفظ الماء من النجاست، ناپاکی سے پانی کی حفاظت کا، وقال لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں نہ پیشاب کرے، ولا یغتسلن فیہ من الجنابۃ، اور نہ اس میں ناپاکی کا غسل کرے۔ وقال علیہ السلام، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا استيقظ، جب تم میں سے کوئی آدمی اپنی نیند سے بیدار ہو، اذا استيقظ احدکم من منامہ، جب تم میں سے کوئی آدمی اپنی نیند سے بیدار ہو، فلا یغمسن یدہ فی الاناء، تو وہ اپنے ہاتھ برتن میں نہ ڈالے، حتی یغسلها ثلاثا، یہاں تک کہ اسے 3 بار دھوئے، فَأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری۔ وَأَمَّا الْمَاءُ الْجَارِي، لیکن جاری پانی میں، اذا وقعت فیہ نجاست جاز الوضوء، لیکن جاری پانی میں نجاست جب گر جائے تو اس سے وضو جائز ہے، اذا لم یر لها اثر لانها لا تستقر مع جریان الماء، جب تک کہ اس کا اثر دکھائی نہ دے، کیونکہ نجاست نہیں ٹھہر سکتی پانی کے بہاؤ کے ساتھ۔ والغدیر العظیم الذی لا يتحرک احد طرفیہ بتحریک الطرف الآخر، اور بڑا تالاب وہ ہے جس کی ایک جانب حرکت دینے سے دوسری جانب متحرک نہ ہو۔ اذا وقعت فی احد جانبیہ نجاست جاز الوضوء من الجانب الآخر، جب اس کی ایک جانب نجاست پڑ جائے تو دوسری جانب سے وضو کرنا جائز ہے، لأن الظاہر ان النجاست لا تصل الیہ، کیونکہ ظاہر یہی ہے کہ نجاست دوسری جانب نہیں پہنچی ہوگی۔ تو خلاصہ کلام اس عبارت کا یہ ہے کہ جس پانی میں نجاست پڑ جائے تو اس سے وضو اور غسل درست نہیں، جس پانی میں نجاست پڑ جائے تو اس سے وضو اور غسل درست نہیں ہے، چاہے وہ ٹھہرا ہوا پانی تھوڑا ہو یا زیادہ، البتہ بہتا ہوا پانی ہو تو وہ نجاست کے پڑنے سے ناپاک نہیں ہوتا، جب تک کہ اس کے رنگ یا مزے یا بو میں فرق نہ آئے۔ اگر فرق آ گیا تو بہتا ہوا پانی بھی نجس ہوگا۔ پانی میں نجاست گرنے کے، یعنی اگر پانی میں نجاست گر جائے تو پانی کے پاک رہنے اور پھر ناپاک ہو جانے کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پانی میں نجاست گرنے سے اس وقت تک ناپاک نہیں ہوگا جب تک کہ پانی کے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی ایک وصف متغیر نہ ہو، پانی کم ہو یا زیادہ۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پانی میں نجاست گرنے سے اس وقت تک ناپاک نہیں ہوگا جب تک کہ پانی کے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی ایک وصف متغیر نہ ہو، چاہے پھر پانی کم ہو یا زیادہ۔ ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ تو امام مالک رحمہ اللہ علیہ نے اپنے مذہب پر بیر بضاعہ والی حدیث شریف سے استدلال کیا ہے، جس میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الماء طہور لا ينجسہ شیء، یہ ترمذی شریف جلد نمبر 1 میں یہ حدیث شریف درج ہے، یعنی پانی پاک ہے، کوئی چیز اس کو ناپاک نہیں کرتی۔ اس حدیث میں ماء قلیل اور کثیر کی کوئی تفریق نہیں، ہر پانی کے بارے میں یہی فرمایا کہ وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے۔ تو ہم جواب میں یہ کہتے ہیں کہ آپ کی پیش کردہ روایت ہے
بیر بضوا کے حق میں وارد ہوئی ہے، اور بیر بضوا کا پانی باغوں میں جاری تھا، لہٰذا اس سے ٹھہرے ہوئے پانی کے نجس نہ ہونے پر استدلال کرنا درست نہیں ہوگا۔ اب اس میں دوسرا مذہب کیا ہے؟ ائمہ ثلاثہ فرماتے کہ اگر مائع قلیل میں نجاست گر جائے تو مطلقاً ناپاک ہو جاتا ہے، اگرچہ تینوں اوصاف میں سے کوئی ایک بھی نہ بدلے، اور اگر مائع کثیر میں نجاست گر گیا یعنی زیادہ پانی میں نجاست گر جائے تو پانی اس وقت تک ناپاک نہ ہوگا جب تک کہ احد الاوصاف میں تغیر نہ ہو، یعنی ایک وصف نہ بدلا جائے۔ پھر ائمہ ثلاثہ کے درمیان اس سلسلے میں اختلاف ہے، یعنی امام مالک کے علاوہ یہ جو تین ائمہ ہیں ان کے درمیان بھی اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ کتنے پانی کو قلیل کہیں گے اور کتنے کو کثیر۔ تو شافعیہ اور حنابلہ اس بات پر متفق ہے کہ اگر پانی قلتین کے بقدر یا اس سے زائد ہے تو کثیر ہے، اور قلتین سے کم ہو تو قلیل ہے۔ اب یہ قلتین کیا ہے تو یہ آگے بتاتے ہیں انشاءاللہ کہ یہ ڈولچے ہوتے تھے، ڈولچے، تو اس میں بھی پھر اختلاف ہے کہ آیا کتنی مقدار کے ڈولچے ہو، یا مٹکے یا مشکیزے، تو پھر اس میں بھی اختلاف تھا۔ اچھا، اب احناف کے نزدیک مائع قلیل کی مقدار کیا ہے؟ تو احناف کے نزدیک مائع قلیل کی مقدار متعین نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ احناف کے نزدیک مائع قلیل یعنی تھوڑے پانی کی مقدار متعین نہیں ہے، بلکہ مبتلا بہ کی رائے معتبر ہے، اور مبتلا بہ کا گمان اس حوض کے بارے میں یہ ہے کہ اس کی ایک جانب کی نجاست کا اثر دوسری جانب پہنچ جاتا ہے، تب تو قلیل ہے، اور اگر اس کا ظن غالب یہ ہے کہ دوسرے کنارے تک اس کا اثر نہیں پہنچتا تو بس وہ کثیر ہے۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک طرف حرکت دینے سے دوسری طرف حرکت ہو جائے تو وہ مائع قلیل ہے، اور اگر حرکت نہ ہو تو وہ مائع کثیر ہے۔ اچھا، اب اس میں تیسرا قول امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے کہ اگر وہ 10 ہاتھ سے کم ہو، یعنی شرعی 10 ہاتھ سے کم ہو تو قلیل ہے، اور اگر 10 ہاتھ سے زیادہ ہے تو کثیر ہے۔ تو اس قول میں قول اول محقق ہے، لیکن متاخرین علماء نے عوام الناس کی آسانی کے لیے قول ثالث پر فتویٰ دیا ہے۔ اچھا، اب شافعیہ اور حنابلہ کی دلیل کیا ہے؟ شافعیہ اور حنابلہ کے پاس دلیل کیا ہے؟ وہ تو اس بات پر متفق ہے کہ اگر پانی قلتین کے بقدر ہو یا اس سے زائد ہے تو کثیر یعنی زیادہ ہے وہ پانی، اور اگر قلتین سے کم ہو تو قلیل ہے۔ ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ تو دلیل میں یہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جس میں ہے کہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پانی کے متعلق سوال کیا جس میں درندے وغیرہ منہ ڈال دیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا اذا كان الماء قلتین لم يحمل الخبث، یعنی جب پانی 2 قلہ کے برابر ہو تو ناپاک نہیں ہوتا۔ اس حدیث شریف سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مقدار قلتین مائع کثیر ہے اور اس سے کم قلیل ہے۔ تو ہم جواب میں یہ کہتے ہیں کہ آپ کی پیش کردہ حدیث کی سند و متن میں اضطراب ہے، کہ آپ کی پیش کردہ حدیث کی سند و متن میں اضطراب ہے۔ وہ کیسے؟ مصداق میں اضطراب ہے، یعنی مٹکے 2 مشکیزے کے برابر ہوتے ہیں، مٹکے 2 مشکیزے کے برابر ہوتے ہیں، اور بعض 2.5 مشکیزے کے، اور بعض 3 مشکیزے کے، اور بعض 4 اور بعض 5 مشکیزوں کے برابر ہوتے ہیں۔ تو 2 قلہ سے مراد کس مقدار کے قلہ ہوں گے؟ یہاں پر اب مسئلہ ہے، حدیث شریف میں اس کی کوئی صراحت نہیں ہے۔ ان اضطرابات کی بنیاد پر حدیث شریف کی قلتین سے استدلال کر کے مائع کثیر کی مقدار 2 مٹکوں کو ثابت کرنا، اس پر عمل کرنا بڑا دشوار نظر آتا ہے۔ نیز نجاست ماء یعنی کہ ثبوت کے لیے نہایت مضبوط دلائل کی ضرورت ہے۔ تو حدیث قلتین کو اگر ضعیف نہ کہا جائے تب بھی اس کا درجہ حسن سے اوپر نہیں جاتا، جبکہ احناف نے نجاست ماء کے سلسلے میں جن احادیث سے استدلال کیا ہے وہ صحت کے اعلیٰ مقام پر ہے، اس لیے حدیث قلتین ان روایات صحیحہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔
اب احناف کی دلیل کیا ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یبولن احدکم فی الماء الدائم ولا یغتسل فیہ من الجنابۃ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں نہ پیشاب کرے اور نہ غسل جنابت اس سے کرے، یعنی اس پانی سے منع فرمایا ہے۔ حالانکہ غسل جنابت، اب یہ اعتراض ہے کہ حالانکہ غسل جنابت کرنے سے بلکہ پیشاب کرنے سے بھی پانی کے رنگ و مزہ میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آتی، اگر اس پانی میں نجاست گر جائے تو اس میں کوئی خاص تبدیلی بظاہر نہیں پتہ لگتا۔ اگر پانی کسی حال میں بھی، یعنی پانی پھر کسی حال میں بھی ناپاک نہیں ہوتا تو پھر منع کرنے کا کیا فائدہ؟ یہ اعتراض ہو رہا ہے۔ تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں دوسری حدیث شریف سے کہ اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت والی حدیث باتت يده، یعنی اس حدیث شریف میں محض احتمال نجاست کی بنا پر پانی میں ہاتھ ڈالنے سے منع کر دیا گیا تھا، تو حقیقتاً پانی میں نجاست پڑ جانے کے بعد تو بدرجہ اولا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ تو یہ ہمارا جواب ہے۔ تو احناف کا مذہب یہی ہے کہ جس پانی میں نجاست پڑ جائے تو اس سے وضو اور غسل درست نہیں، چاہے وہ ٹھہرا ہوا پانی تھوڑا ہو یا زیادہ۔ البتہ اگر بہتا ہوا پانی ہو تو نجاست کے پڑنے سے ناپاک نہیں ہوتا، جبکہ اس کے رنگ یا مزے یا بو میں فرق نہ آئے۔ اگر فرق آ گیا تو بہتا ہوا پانی بھی نجس ہوگا۔ تو یہاں تک مکمل ہوا پانی میں نجاست گرنے کے اسباب، اور پھر پانی کا حکم کیا ہے کہ آیا وہ پاک ہے یا ناپاک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔